بات یہ کہ جانور کیسا ہونا چاہیے. میرے پاس منڈی سے فون آتے ہیں, ایک ٹانگ نہیں ہے مگر لنگڑا ہے, کان کٹا ہوا ہے, فون بھی نہیں اٹھاتا تو غصے ہوتے ہیں, حضرت سودا ہو رہا ہے بتائیں, کھیرا ہے لیکن 2 سال پورے ہو چکے ہیں. اور بھی عجیب عجیب فون آتے ہیں, کیا بتاؤں آپ کو میں. تو جانور جب اللہ کی راہ میں پیش کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنی جیب دیکھتے ہوئے خوبصورت سے خوبصورت, اپنی گنجائش سے زیادہ نہ کریں. شو بازی میں آ کے 20 لاکھ کسی سے قرضہ لیا, بیل لے کر آ رہا ہے, تو پھر وہ ادا بھی کرنا ہے آپ نے. پیسے کسی کے لیے ہیں تو دینے بھی ہیں, اپنی گنجائش. اگر حدیث میں آتا ہے جو دمبا 6 مہینے کا اگر ہے موٹا تازہ, تو اللہ اس کی قربانی بھی قبول کر لیتے. اگر آپ کی جیب 6 مہینے کے دمبے کی اجازت دیتی ہے تو 6 مہینے کا دمبا بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اور اگر آپ کروڑ پتی ہیں, بات بات پہ 10-20 لاکھ روپے نکال کے پھینک دیتے ہیں, تو بھائی آپ 20 لاکھ کا لاسانی والوں سے بیل لے آؤ, آفریدی کے اس میں لگے ہوئے ہیں, لے آؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کیونکہ مالدار ہیں, ہر جگہ اتنا خرچ ہو رہا ہے تو قربانی کے بیل پہ بھی ہو جائے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا مہنگا جانور کیوں خریدا, تو یہ اسراف میں اس وقت داخل ہے جب اپنی جیب سے زیادہ. اسراف کے جو قاعدے ہیں نا, اسراف اور تبذیر, یہ ہر ایک کے لیے ایک جیسے نہیں ہیں. ایک آدمی کے حق میں ایک چیز اسراف ہے مگر دوسرے کے لیے وہ اسراف نہیں ہے. ایک آدمی کی گنجائش ہے نہیں مگر وہ بچے کی شادی کر رہا ہے کسی بہت بڑے ہوٹل میں, 20 قسم کے کھانے پکوا رہا ہے, تو یہ اسراف ہے. لیکن ایک آدمی کروڑ پتی ہے, اس کے لیے اسراف نہیں ہے. تو اس لیے اسراف میں ہر ایک کے بارے میں ایک قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے. ہر ایک اپنی جیب دیکھ کے, اپنی مالی حیثیت دیکھ کے قربانی کرے. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا, قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے, عیب دار نہیں ہونا چاہیے. میں جلدی کچھ عیبوں کی تفصیل بیان کر دوں. نمبر 1, بکرا 1 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک عیب ہے. چھوٹا بچہ 1 سال سے کم کا یعنی کیا مطلب, جس دن آپ بکرا حلال کر رہے ہیں تو اس سے پچھلے سال پیدا ہو چکا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ پہلے دن جو بکرا ذبح کر رہے ہیں بقرعید کے پہلے دن, تو وہ بکرا پچھلے سال بقرعید سے 1 دن پہلے پیدا ہو چکا ہونا چاہیے. آپ بیوپاری سے پوچھیں یہ بکرا پچھلے سال بقرعید میں موجود تھا یا نہیں تھا, دنیا میں آ چکا تھا یا نہیں آ چکا تھا. اگر یہ پچھلے سال بقرعید میں موجود تھا تو اس کا مطلب اس بقرعید پہ 1 سال کا ہو گیا ہے. نہیں یاری بات, بکرے میں 6 مہینے کا نہیں چلتا, یہ ذہن میں رکھیں. بکرا پورا 1 سال کا ہونا چاہیے, چاہے اس کے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں, کھیرا ہو, 2 دانت کا ہو نہ ہو دانت, اس سے فرق نہیں پڑتا. دانت محض ایک علامت ہے. 2 دانت کی جو لوگ قید لگاتے ہیں نا, یہ ایک علامت ہے کہ 2 دانت کا جب بکرا ہوتا ہے تو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ سال سے اوپر کا ہے, کیونکہ 14-15 مہینے میں بکرا دانت نکالتا ہے. سمجھ رہے بات کو, نہیں سمجھ رہے بھائی. تو بکرے کے لیے کیا ہے, قمری, شمسی نہیں, قمری سال. قمری سال 355 دن کا ہوتا ہے اور شمسی 365, تو 10 دن اور اللہ نے سہولت دے دی. تو کم سے کم پچھلی بقرعید سے پہلے, اگر پچھلی بقرعید کو پیدا ہوا ہے, گھر میں بعض دفعہ لوگ پالتے ہیں بکریاں, تو بکری نے بچہ دیا 10 ذی الحجہ کو, تو آپ اس بچے کو 10 ذی الحجہ کی شام کو ذبح کر دیں اگلے سال. تیاری بات, 12 بجے پیدا ہوا تھا نا 10 ذی الحجہ کو, اگلے دن 10 ذی الحجہ کو 1 بجے ذبح کر دیں آپ اس کو, بلکہ 12:01 پہ ذبح کر دیں. سمجھ رہے ہیں بات کو, 1 سال کا ہو گیا نہیں ہو گیا. کتنا کلیئر, اس سے زیادہ مزید ڈیٹیل کی کیا ضرورت ہے. اور اگر وہ بقرعید کے تیسرے دن پیدا ہوا تھا تو آپ بقرعید کے تیسرے دن اس کو جس ٹائم پہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 منٹ بعد ذبح کر دیں. پشاور کے حساب سے نہیں بتا رہا مسائل میں, پشاور کے حساب سے احکامات بالکل مختلف ہیں. سمجھ رہے ہیں, یہ صرف پشاور اور وزیرستان اور باجوڑ کے علاوہ کے احکام ہیں, ان کے لیے ایک الگ سے بک تیار ہوگی. چاند کا سیٹ اپ ہی سارا وہاں چینج ہوا ہے, وہ ایک الگ. صحیح ہے. ایک صاحب مجھے دعوت دے رہے ہیں پشاور میں, ولیمہ ہے بیان کے لیے, میں نہیں قبول کر رہا. ہو سکتا ہے بیان سنے بھی بعد, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایک سازش کے تحت بلا نہ رہے ہوں. تو
اس سازش کے تحت بلا کے نا کہ بھائی یہ تم نے پشاور کا بہت کیا ہے اور اس دفعہ بقرعید میں آپ ہی ہو جائیں، تو بھروسہ نہیں ہے بھائی. تو عیب نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ بتا دیا عمر پوری ہونی چاہیے. زیادہ عمر کتنی؟ کم سے کم 1 سال، اور گائے کے لیے 2 سال. دمبے کے لیے بھی 1 سال ہی ہے، مگر اگر 6 مہینہ کا موٹا تازہ ہے تو دمبا بھی چلے گا. 6 مہینے کا بھی ہو، موٹا تازہ بھی نہ ہو، پھر وہ تو پھر دمبے کا ساشا ہو گیا نا، دمبا تو نہ ہوا وہ تو. اونٹ کے لیے کم از کم 5 سال. سمجھ رہے؟ بوڑھا کتنا ہو؟ 1 سال یا 2 سال کا تو ہے، مگر بہت ہی بوڑھا ہو گیا تو اتنا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا ہو، اس بوڑھے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. عام طور پر اتنا بوڑھا ہوتا نہیں ہے، پہلے ہی حلال کر دیتے ہیں. تو اتنا بوڑھا جانور بہت ہی بزرگی کے آخری انتہائی معیار پہ چل رہا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن عام طور پر ایسا جانور مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے، اس لیے اس کو عموماً کم بیان کیا جاتا ہے. دوسرے جسمانی عیب، جانور کا سینگ اگر جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، بالکل جڑ سمیت، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر سینگ جڑ سمیت نہیں ہے، بلکہ آج کل سینگوں کی گھسائی ہوتی ہے، بالکل جڑ کے قریب سے کاٹا جاتا ہے اس کو، تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا، وہ پھر اس کا دماغ پہ چوٹ لگتی ہے جانور کے، وہ اس لیے اس کی قربانی درست نہیں. لنگڑا جانور بھی بہت سے لوگوں کو ملتا ہے، فون آتے ہیں ہے تھوڑا سا پاؤں میں زخم آیا ہوا ہے یا موچ آئی ہوئی ہے، تو جانور کی اگر ٹانگ ہی غائب ہے پھر تو قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر لنگڑا کے چلتا ہے تو اتنا بھی اگر چل لیتا ہے نا کہ آپ اس کو وہاں سے چارہ دکھائیں قریب سے 2-3 میٹر سے، اور وہ چارے تک چل کر آ جائے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. البتہ اتنا بھی چلنے کے قابل نہیں ہے. ایک صاحب بکرا لے کر آئے اوکاڑا وغیرہ سے، اسے فینسی بکرا تھا، گھر میں پالا تھا، ٹیکے لگا کے مختلف قسم کی خوراکیں اور اس میں دم درود وظیفے سب ہو گئے نا، وہ کافی بڑھا دیتے ہیں اس کو. وہ بیچارہ کبھی زندگی میں زیادہ چلا پھرا نہیں ہوتا، اس کو لوڈ کر کے لائے، کئی گھنٹے وہ سوزوکی میں کھڑا رہا ہے، تو اتنا کبھی وہ بیچارہ اتنی دیر کھڑا نہیں ہوا. تو جیسے ہی اس کو لا کے اتارا، وہ پھر جو بیٹھا ہے تو 1 ہفتہ ہو گیا ابھی تک بیٹھا وہی ہے وہ. اس کے ٹیکے بھی لگ رہے ہیں، مالشیں بھی ہو رہی ہیں، دعائیں دم درود سب چل رہا ہے، مگر وہ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے فوراً ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے. اس بیچارے کو فینسی بکرا تھا، وہ کبھی چلنا دیکھا نہیں، تو ایک دم اس کو کھڑے کر کے لے آئے. تو ایسے بکروں کو لٹا کے لایا کریں، فینسی بکرے ہیں تھوڑا خیال کیا کریں. تو وہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے، میں نے کہا جب تک یہ اپنے پاؤں پہ 4 قدم چلنے کے قابل نہیں ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو کم از کم 4-6 قدم چلے، وہ قربان گاہ تک جا سکتا، علماء بیان کرتے ہیں. پھر بے شک لنگڑا بھی ہو تو چل جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ دم بھی کٹی ہوئی ہوتی ہے بعض دفعہ،